امام امین احسن اصلاحی صاحب کمرے میں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں درس دیا کرتے تھے۔ ان کی میراث کیا ہے؟ تو میرے خیال میں بڑی شاندار زندگی گزاری۔ انہوں نے کوئی دولت نہیں جمع کی، انہیں کسی شہرت کا شوق نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کسی طرح سب لوگوں میں قرآن پاک کا شعور پیدا ہو جائے، اور دوسروں کو انکریج کرتے تھے۔ اگر کوئی ان سے کوئی وزنی بات کرتا تھا تو وہ تبدیل کر لیتے تھے اپنے ویو کو، اور وہ اس کو بڑا اچھا سمجھتے تھے۔ میرے فادر گرفتار ہوئے ہیں مولانا مودودی اور میاں طفیل محمد کے ساتھ 1948 سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار ہوئے، اور غالباً 20-22 مہینے وہ ملتان جیل میں رہے۔ مولانا کا روح بہت تھا، چھوٹے آدمی پہ بڑے شفیق تھے، گھر والوں پہ بڑے شفیق تھے۔ ان کا غصہ جو تھا وہ بہت ہی شارٹ ٹرم ہوتا تھا، اور اس میں کوئی وینم نہیں ہوتا تھا، کہ وہ بہت حساس آدمی تھے جس کا وہ اظہار نہیں کرتے تھے۔ دل کے بہت صاف آدمی تھے، تو اس لیے ان میں کوئی وہ ریا نہیں تھی۔ وہ نان اسٹوڈنٹ وزٹرز تھے، ان کو شیئر نہیں کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دم میاں طفیل صاحب تشریف لائے تو انہوں نے میرے فادر نے کہا میاں صاحب آپ تھک گئے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تھک گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں بالکل نہیں تھکا، میں تو ابھی بیٹھوں گا آپ کے پاس۔ مولانا کی لائبریری تقریباً ضائع ہو گئی۔ انہوں نے کوئی کام کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، اور کہا کہ میرا سارا جو رشتہ ہے وہ میرے خدا کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ میں آج اس کمرے میں بیٹھا ہوں اور اپنے جذبات کو بہت زیادہ قابو میں رکھ کے بیٹھا ہوں، جس کمرے میں امام امین احسن اصلاحی صاحب اپنی زندگی کے آخری دنوں میں درس دیا کرتے تھے۔ یہاں ہم سے ان کی بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کمرے میں میں ان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں روحانی طور پر۔ اور دوسری خوش قسمتی یہ ہے کہ انہی کے ایما پر، انہی کی اجازت سے مجھے ان کے سوانے لکھنے کی سعادت ملی ہے۔ اور تیسری خوش قسمتی میری یہ ہے کہ آج میں ان کے صاحبزادے جناب ابو سعید صاحب اور ان کے پوتے جناب ابو صہیب صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم مولانا کی یادوں کو ان کے بیٹے اور ان کے پوتے کی زبان سے ہم کچھ استفادہ کریں۔ تو میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، میں جناب ابو سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ترتیب سے اپنی ان کی مولانا کی اولاد میں جو ان کا مقام ہے وہ کس درجے پر ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کی یادیں اور ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے ساتھ جو شفقت کا تعلق رہا ہے وہ شیئر کریں۔ اور یہی کچھ میں توقع کروں گا ابو صہیب صاحب سے۔ جناب مولانا کے جو سروائیونگ چلڈرن تھے، جو کیا کہیں گے افتاد زمانہ سے بچ گئے، ان میں میرے بڑے بھائی تھے ابو صالح اصلاحی، تو وہ صحافی تھے اور بڑے مایا ناز صحافی تھے۔ میرے فادر کو کوئی بہت کچھ کہنے کی عادت نہیں تھی، لیکن وہ ان کو بہت قابل و لائق سمجھتے تھے، اور اس میں وہی نہیں بلکہ مولانا مودودی کے ساتھ جو کہ وہ ان کے اسسٹنٹ رہے تھے، اور ان کی تحریر میں بھی ان کا بڑا اثر ہے۔ اور مولانا کی بہت ساری کمیونیکیشن جو ہے وہ اس کے نیچے وہ انہوں نے اس کو آتھر کیا ہے۔ ان کو بھی بہت محبت تھی، اور کبھی کبھار جب وہ ایکسچینج کرتے تھے نوٹس تو وہ کہتے تھے بھائی اب آپ کا تو اس معاملے میں پلہ بھاری ہے۔ تو خیر اس کے بعد میرے ان سے چھوٹے بھائی تھے ابو سعد، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ ہندوستان میں ہی رہ گئے۔ جی۔ اس سے چھوٹی میری بہن ہے جو اب ماشاءاللہ تقریباً 90 سال کی ہے، بیمار ہے وہ تھی۔ اس سے چھوٹی میری چھوٹی بہن تھی
مریم وہ انتقال کر چکی ہے، جن کے گھر آپ لوگ جی جی گئے ہوں گے. تو فاجر ابو صالح کا تو انتقال ہو گیا جی. تھا آج کیرو کے کریش پہ 20 مئی 1965 کو. تو یہ جب پارٹیشن ہوئی ہے تو جو مولانا تھے وہ جماعت اسلامی کے اس وقت کے ہیڈ کوارٹر میں پٹھان کوٹ میں تھے. پٹھان کوٹ میں تھے. ہم لوگ جالندھر ایک جگہ ہے راہوں، وہاں پہ تھے. اچھا. تو ہم لوگ ادھر سے آئے اور وہ ادھر سے آئے. اب اس وقت ڈائریکٹ ملاپ ہوا یا نہیں اس کا مجھے یاد نہیں. تو وہ اس کے بعد جب ہم نے تھوڑا ہوش سنبھالا تو ہوش کیا سنبھالا اسی وقت ہی ہم لوگ ایک مدرسۃ البنات میں قیام پذیر ہوئے. اچھا، یہ کہاں ہے؟ لاہور میں؟ یہ لاہور میں جہاں وہ پی آئی اے کا جہاز نمائش میں ہے. اچھا، چبور جی میں بالکل سامنے ہی ہے اس کے. اس کا تھا تو اس اسلامیہ پارک جس کو کہتے ہیں. جی ہاں. اب اس میں کہہ نہیں سکتے، کافی ساری فیملیز تھی جماعت اسلامی کی. تو اس کے بعد غالباً مولانا مودودی مرحوم نے یہ سٹینڈ لیا کہ پاکستان کو اسلامی مملکت ڈکلیئر کرنا چاہیے. جب پاکستان بن گیا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم نے وہ چھوڑ دی جگہ. اچھا. اور اس کے سامنے ہی خیموں میں رہنے لگے. جی. تو اتنا تو مجھے یاد ہے. اچھا. اس کے بعد جب میرے فادر گرفتار ہوئے ہیں مولانا مودودی اور میاں طفیل محمد کے ساتھ، تو یہ غالباً ارلی اکتوبر 1948 تھا. 48. اچھا. جس میں وہ سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار ہوئے اور غالباً 20-22 مہینے وہ اس ملتان جیل میں رہے. پہلے تو وہ گئے کیمبل پور جیل میں. ان کو کیمبل پور جیل میں لے جایا گیا اور وہاں سے پھر ان کو غالباً ملتان جیل میں شفٹ کر دیا گیا. اچھا. اور یہ مقدمہ یہی تھا کہ جو انہوں نے مولانا جماعت اسلامی کے جماعت اسلامی کے جو پیو کے جماعت اسلامی اس وقت مسلم لیگ کے مقابلے میں اگر کوئی مسلم لیگ تھی تو ایک قسم کی اپوزیشن پارٹی یہی تھی، ابھر رہی تھی. اور وہ جو حکمران تھے ان کو غالباً پسند نہیں تھا. تو اس طرح وہ گرفتار ہوئے. سارے ایک ہی دن گرفتار ہوئے. ابا جان مولانا گرفتار ہوئے ہیں راول پنڈی سے، اور میاں طفیل اور مولانا مودودی مرحوم جو تھے وہ گرفتار ہوئے لاہور سے. اچھا. پھر بعد میں یہ اکٹھے ہو گئے. پنڈی میں وہ مولانا کا کوئی یاد ہے آپ کو کہ وہ پنڈی میں کیا تھے اس وقت؟ پنڈی میں کوئی کرائے پہ لیا ہوا تھا گھر. وہ گھر بھی نہیں تھا، وہ ایک قسم کا فلیٹ تھا. اور اگر مجھے صحیح یاد ہو، جس کے متعلق میں کہہ نہیں سکتا، تو وہ کوہاٹی بازار میں تھا. تو وہ بڑی قصب و پرسی کی حالت تھی، کیونکہ پاکستان نیا نیا بنا تھا. جو چھوٹا موٹا ہمارا آبائی سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا. خود جماعت اسلامی مہاجر تھی، کیونکہ لوگ اپنا ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر اور وہاں پر بھی ساری چیزیں لٹ لٹا گئی تھی، بہت تھوڑا سامان وہ لائے. تو اس طرح پھر وہ شروع ہوا. پھر یہ جو سلسلہ ہے اس میں میرے خیال میں کافی ڈسرپشن تھی. اچھا. اس کی وجہ ہے کہ ہم چھوٹے تھے اور جو فائنینشل ریسورسز تھے وہ بہت کم تھے. جو
جماعت اسلامی بھی اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس میں میرے بھائی ابو صالح جو تھے تو انہوں نے اخبار نویسی شروع کی جی تسنیم سے. اچھا، یہ تسنیم انہوں نے فاؤنڈ کیا تھا یا نہیں، تسنیم کے جو جماعت اسلامی کا پیپر تھا پیپر تھا؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو وہ یہ تو وہ اس کے ایڈیٹر تو نہیں تھے، مگر ان کے لوگوں میں شامل تھے. وہ بہت کم عمر تھے، صحیح. ابھی ان کی داڑھی بڑی مشکل سے اچھا چائنیز سٹائل ذرا ذرا سی اچھا نکلی تھی. اچھا تو وہ پھر ابا جان جیل چلے گئے مولانا. وہ بھی ایک بڑی ڈسرپشن ہوتی ہے، اور ہم لوگ بھی کوئی ادھر ادھر ہی رہے کچھ. پھر اس کے بعد جب وہ رہا ہو کر آئے تو پھر انہوں نے لاہور کو اپنا صحیح مرکز بنایا. یہ رہا وہ 50 میرے خیال میں 51 بننا چاہیے. صحیح. تو اس کے بعد وہ ہم لوگ غالباً راج گڑھ یا کرشن نگر میں رہتے تھے. اچھا. اب یہ دونوں شاید دونوں جگہوں میں کہیں کچھ دیر کے لیے رہے ہوں. ظاہر ہے کرایہ کا ہی مکان ہوگا. کرایہ کے وہ جو ایویکیو پراپرٹی ٹائپ تھی اس پہ کرایہ پہ لیا ہوا تھا. اچھا. کوئی الاٹ ولاٹ کوئی چیز نہیں کرائی تھی. اچھا. تو اس کے بعد پھر مولانا شاید امیر جماعت بھی تھے لاہور کے، تو درس دینے جاتے تھے وہاں وارث روڈ پہ ایک جگہ ہے. اچھا. اور وہ بڑا ویل اٹینڈڈ درس ہوتا تھا. اچھا. اور اس کے بعد پھر ان کو لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. جی. پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. اور اس کے بعد ان کو غالباً پھر گرفتار کر لیا گیا. اور بعد میں تو پھر وہ قادیانی قادیانی موومنٹ میں. جی ہاں. اور وہ بھی اس عرصے میں اتنی ہی دیر رہے جتنی دیر مولانا مودودی رہے. جی. اور جب وہاں سے وہ ان کو فراغت ملی تو پھر وہ اپنے لکھنے پڑھنے کے کام میں مشغول ہو گئے. اس کے بعد میرے بھائی ابو صالح اور میری بہن کی شادی ہوئی. غالباً 55 کی ہونی چاہیے بات. تو وہ انہوں نے یہ ایک ہی دن ہوئی. اچھا. اور اس کے بعد کوئی جماعت اسلامی نے ایک جائزہ کمیٹی بنائی. اس جائزہ کمیٹی نے الیکشن کے بعد، الیکشن بری طرح ہارنے کے بعد، الیکشن ہارنے میں ابا جی بھی کھڑے ہوئے تھے. جی مجھے یاد ہے ان کی زبان سے وہ تقریر بھی مجھے یاد ہے انہوں نے جو کی تھی. اصل میں میرا اپنا یہ میں غلط ہو سکتا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ کبھی بھی پالیٹکس کے لیے موضوع نہیں تھے. ان کا جو اوڑھنا بچھونا آپ کہہ لیں وہ قرآن پاک تھا اور اسلام تھا. اور تو اس پہ ان کے بڑے فرم ویوز تھے. اور وہ غالباً پھر ماچھی کوٹ جا کر وہ اختلافات بہت بڑھ گئے. اس کے بعد پھر وہ بہت لمبا چیپٹر ہے. تو انہوں نے جماعت اسلامی چھوڑ دی. جب 1956 کا کانسٹیٹیوشن بنا اور وہ پروملگیٹ ہو گیا تو انہوں سے حکومت پاکستان نے استدعا کی کہ وہ اسلامک لا کمیشن کے ممبر بن جائے. اچھا. مولانا سے ہاں. اچھا. اسلامک لا کمیشن جو تھا، جو آج کل اسلامی نظریاتی کونسل ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن تھی. اس کے 5 ممبر تھے غالباً.
اور علامہ آئی رحمان علامہ وہ بہرحال وائس چانسلر تھے اچھا سندھ یونیورسٹی کے، قاضی آئی قاضی صاحب، وہ اس کے چیئرمین تھے. اب یہ مجھے نہیں معلوم، میں کہہ نہیں سکتا. تو وہ اس کے چیئرمین تھے. تو وہ علامہ صاحب ابا جان سے اکثر شکایت کرتے تھے اچھا کہ آپ کو جو قانونی مرتبہ ہے اس کے حساب سے آپ کو فرسٹ کلاس میں ٹریول کرنا چاہیے. اچھا تو ابا جان نے مولانا نے کہا کہ بھائی اب یہ تو عہدے وغیرہ تو آنی جانی چیز ہے، اس کی خاطر میں اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا. تو وہ ہمیشہ سیکنڈ کلاس میں سفر کرتے تھے، اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کبھی کوئی الاؤنس، تنخواہ، نہیں کوئی مشاہرہ نہیں لیا. یعنی کہ وہ اس میں شریک ہو گیا، ہاں شریک ہو گئے انہوں نے، لیکن انہوں نے کوئی مطلب کوئی اس سے فائدہ نہیں فائدہ اٹھایا. اٹھا نہیں. اس کے بعد وہ جب 56 کا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا جی تو وہ بھی ختم ہو گئی کونسل. اور پھر انہوں نے جماعت اسلامی بھی سے چھوڑ دی تھی، اور پھر انہوں نے لکھنے پڑھنے کا کام شروع کر دیا. یہ کافی مشکل پیریڈ تھا، اس لیے کہ ان کا کوئی اپنا سرمایہ تو تھا نہیں، کتابیں تھیں. اب وہ جماعت اسلامی والے ہی خرید و فروخت کرتے تھے، تو وہ بہرحال ان کا انٹرسٹ کم ہو گیا. پھر وہ خیر انہوں نے کچھ سرمایہ اکٹھا کیا اور حج پہ چلے گئے. اور حج پہ وہ فیملی کے ساتھ، اور مولانا عبد الرحیم اشرف صاحب ان کے ساتھ ہی تھے. یہ سن آپ کو یاد ہے؟ 1954. ہاں تو بہرحال یہ دس از ہاؤ اٹ از. وہ جو پیریڈ ہے اس کے بعد پھر وہ یہ اس کے بعد پھر وہ انہوں نے پھر قرآن پہ کچھ یکسوئی شروع کی. ان کے شاگرد اکٹھے ہوئے، اس میں وہ ایک عرصے تک ایک چھوٹی موٹی ذمہ داری تھی رحمان آباد میں، وہاں رہے. یہ پیریڈ کافی مشکل تھا، اس لیے کہ مئی 1965 میں میرے بھائی جو تھے ابو صالح، وہ قاہرہ کے حادثے میں شہید ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وہ رحمان پوری شفٹ کر گئے. یہ ان کا ذرا لمبا پیریڈ ہے رحمان پورے میں. اور یہاں پہ انہوں نے اپنا درس و تدریس بھی شروع کر دیا. کچھ اپنا جو لکھنے پڑھنے کا سلسلہ تھا اس کو بھی ریزیوم کر لیا. کچھ ان کے شاگرد بھی اکٹھے ہو گئے، اور یہ چونکہ یہ پیریڈ ایسا ہے کہ جس کے بعد میں سین سے ہٹ گیا، کہ میں چلا گیا امریکہ چلے گیا آپ. صحیح. اور جب 68 میں واپس آیا تو مولانا جو تھے وہ رحمان پورے ہی رہتے تھے. اچھا، کہ جب آپ گئے ہیں امریکہ اس وقت بھی وہ رحمان پورے میں تھے؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے. تو لیکن اس وقت ان کا ہلکا کافی ڈیولپ ہو گیا تھا. ان کے شاگرد جو تھے وہ، اور یہ جماعت سے علیحدگی کے بعد کی بات ہے، علیحدگی کے بعد ان کا اپنا ایک حلقہ بن گیا تھا. اور وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ تھے. ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ ان کو اصل میں ایک تو جو ہاتھ کا راشا کی شکایت تھی، میرا خیال ان کا بلڈ پریشر کا بھی ایشو تھا. اس زمانے میں دوائیں نہیں آئی تھی. اچھا. کان تو ان کے خیر تو کافی وہ سننے سے
بہت ہارڈ جسے کہتے ہیں نا. اچھا اس وقت سے یہ تھا. اس وقت سے ہی تھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ مختلف میری بڑی بہن کے پاس بھی رہے. اچھا. اور میری چھوٹی بہن کے ساتھ بھی رہے. اور جگہ درس دیتے تھے. ٹھیک. ہاں ہفتہ وار درس تھا نا یہ. ہفتہ وار. ہاں. پھر وہ جب چھوٹی بہن کے پاس آ گئے. اب ان دونوں کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ہسبینڈ صاحبان جو تھے ان کی ملازمتوں میں جیسے ہوتا ہے ٹرانسفر وغیرہ ہوتے رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ڈسلوکیشن تو ہوتی تھی. تو پھر جب میں اس زمانے میں پھر میں باہر کام کرنے لگا. پہلے میں لندن میں تھا, پھر وینزویلا میں تھا. آپ نے تعلیم مکمل کی امریکہ میں, اس کے بعد پہلی جاب آپ نے امریکہ میں کی؟ نہیں, پہلی جاب ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ فل برائٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جی جیسے ہاؤس جاب ہوتی ہے. I did by teaching assignment. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کلیرین پینسلوینیا میں. تو یہاں پہ میں نے کچھ 7-8 سال کام کیا. اور پھر میں لندن چلا گیا, وہاں میں بینکر ہو گیا. اس کے بعد پھر میں اور وینزویلا اور ہیوسٹن گیا. اس کے بعد جب میں واپس آیا تو پھر وہ ہم نے سوچا کہ اب کوئی اپنی جگہ بنانی چاہیے. تو پھر. اور ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ میری شادی نہیں ہوئی تھی, دوسری شادی نہیں ہوئی تھی. تو وہ پھر پہلے صاحب نے گھر بنایا, پھر ہم نے گھر بنایا. یہ پھر ابا جان یہاں شفٹ کر گئے. پھر انہوں نے اپنے انتقال تک مولانا یہی رہے اور یہی درس دیتے تھے, یہی وہ واک کرتے تھے, یہی وہ اپنی محفل سے جاتے تھے اور بڑا خوش رہتے تھے. ان کو اصل میں میرا خیال ہے وہ بہت سینسٹیو تھے. نو ڈاؤٹ. انہوں نے زندگی میں بڑے صدمے برداشت کیے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنے صدمے پہنچتے ہوں, خاص طور پر جو بیٹے والا صدمہ تھا. سب سے بڑا تو بھائی جان ابو صالح کا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ جب یہاں رہتے تھے تو وہ اخبار پڑھتے تھے بڑے شوق سے. تو ہمارے 10-12 اخبار آتے تھے. تو کوئی ٹرین کا حادثہ ہوا. اچھا. اس پہ کافی لوگ بیچارے مر گئے. تو انہوں نے وہ اخبار دیکھا اور اس کو باہر پھینک دیا اور جا کے لیٹ گئے. تو یہ ان کے میرے خیال میں ہارٹ اٹیک کی بنیاد بنی. اس کے بعد وہ ان کا علاج وغیرہ بہت ہم نے ہوا, بلکہ ہم نے ان کا جو نیچے والا کمرہ تھا جی اس کو ہی چھوٹا سا ہاسپٹل بنا دیا. اچھا. ہاں میں جب وہ بالکل ہی فراش تھے تو میں کئی دفعہ اس وقت بھی آیا. بیچ پہ وہ ریکور ہو گئے. پھر شروع ہو گیا پھر وہ, لیکن وہ میرے خیال میں ایک ایسا ایکسپیرئنس تھا کہ جس کے وہ بہت حساس آدمی تھے, جس کا وہ اظہار نہیں کرتے تھے. ایک یہ بھی مسئلہ تھا. تو میں نے ان کو کبھی آنسوؤں میں نہیں دیکھا. گم سم تو دیکھا ہے, ابو صالح کے موقع پر دیکھا ہے. ابو صالح کے موقع پر بھی میرے خیال میں جب ابو صالح صاحب کی انتقال ہوا تب بھی وہ بس گم سم بیٹھے ہوئے تھے. ان کے ساتھ مولانا مودودی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کم از کم جو اظہار تھا وہ بہت ہی ضابطے میں تھا. لیکن صدمہ ان کا وہ بہت ڈیپ تھا, کیونکہ میرے بھائی کی عمر اس وقت 37-38 سال ہوگی. تو اس کے بعد سے پھر انہوں نے اپنے آپ کو ریزریکٹ کیا, کیونکہ اب تفسیر کا تو سارا کام انہوں نے اس کے بعد ہی کیا. اور اس پر ان کی بڑی کانسنٹریشن تھی. ان کے کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں تھی.
تو وہ تقریباً 14-15 گھنٹے اسی پہ ہی کام کرتے تھے، لیکن ان کو اس لحاظ سے یہ کہنا چاہیے کہ ان کا جتنا سرمایہ تھا وہ علم ہی تھا. انہوں نے علم کے علاوہ کوئی چیز کو اپنا سرمایہ نہیں بنایا، نہ ان کو اس کی پرواہ تھی. بالکل بالکل. اور ان میں ایک بڑی متانت کے ساتھ خودداری تھی، بہت خودداری. اور وہ جب وہ اگر آپ دیکھیں یہ مکاتیب زندہ میں تو انہوں نے جتنے خطوط لکھے ہیں مثلا میرے بھائی کو، وہ یہ کتابوں پہ ہے کہ یہ فلاں کتاب بھیج دو یا مجھے یہ مہیا کر دو. انہوں کو جیل ویل سے بھی کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ اس حد تک کہ ایک دفعہ ان کا جیلر اسے ملنے آیا. اچھا. وہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے تو اسے بڑے اتفاق سے ملے. اچھا. اٹھ کے اس کو، یہ جیل کے اندر کا واقعہ ہے؟ نہیں، جیل کے باہر جب وہ کچھ سال گزر گئے تھے. صحیح. تو انہوں نے پوچھا، اب مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، تو انہوں نے کہا بھائی سناؤ کیا خبر ہے. اس سے اچھا وہ بڑی ہر شخص سے اس کے لیول کے اوپر بات کرتے تھے. یعنی اگر وہ ایک پولیس کے یا محکمہ جیل کے ایک ملازم سے بات کرے تو اس کے لیول پہ ہی اتر کے بات کرتے تھے. انہوں نے کہا ہاں بھائی سناؤ کیا حال ہے تمہارا. اس نے کہا جی بس وہ حال ٹھیک نہیں ہے، میری بیوی کہتی ہے کہ تم نے بڑے نیک لوگوں کو جیل میں رکھا تھا تو اسی لیے ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی. اچھا. تو میرے فادر نے لوگوں سے کہا کہ بھائی سب ہاتھ اٹھائے دعا کریں اس کے لیے اولاد ہو جائے. کہہ لے بھائی ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی پیر نہیں ہے، میں تو بالکل نہیں ہوں. بالکل. اچھا تو اب بس دیکھو اللہ کی درخواست ہی ہے، وہ تو کی جا سکتی ہے. وہ اتفاق سے اس کے ہو گیا اور بیٹا ہوا تو وہ پھر آیا مٹھائی وٹھائی لے کے. تو خیر ابا جی بڑے خوش ہوئے. مولانا نے کہا دیکھو ایک بات یاد رکھنا، تو مجھے اپنا پیر نہ بنا لینا کیونکہ اس پہ میرا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اس تو وہ اپنے ویوز پہ بڑے فرم تھے اور ان کو کوئی لوگوں سے ملنے ملانے کا شوق نہیں تھا سوائے طالب علموں سے اور جن کے ساتھ وہ ہے وہ ایوب خان سے لے کر جتنے اور حکمران آئے وہ ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، لیکن ان کو کوئی ان سے انٹرسٹ نہیں تھا. بطور باپ آپ کے ساتھ جو شفقت کے واقعات یا کوئی ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، جانا وانا آپ کا، ان کے آپ نے بالکل ایک دینی تعلیم سے علیحدہ سے تعلیم حاصل کی، اور اس حوالے سے ان کا کوئی ریزرویشن ہو یا آپ آزاد تھے، یا یہ ساری کچھ چیزیں اس پہ شیئر کریں. نہیں، وہ مولانا جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سوچے، پڑھے، لکھے اور اختلاف بھی کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہتا ہے. ہم لوگ کے ساتھ ایک تو ان کو بہت وقت نہیں ملا. اچھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے میں نے کہا وہ جیل میں رہے، پھر ان کو اپنے درس و تدریس میں بہت ان کی وہ تھی. تو آپ کی لک آفٹر زیادہ تر والدہ کے ساتھ تھی رہی؟ میرے ساتھ تو میرے بھائی کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے. اور جب میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تو میں خیر تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہو چکا تھا، اور ان کو اگر وہ انٹلیکچوئل معاملے پہ کوئی بات کرنا چاہتے تو وہ پھر ابو صالح صاحب کے ساتھ ہی تھا. ان کو ان سے وہ بھی بہت شرماتے تھے کیونکہ مولانا کا روب بہت تھا. تو لیکن ان کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باقی جہاں تک ان کی شفقت کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے کہ پرانے زمانے کے جو والدین تھے وہ اپنے طریقے سے رہتے تھے.
اس میں اگر آپ بیمار پڑ گئے تو آپ کی چارپائی پہ بیٹھ کے وہ دعائیں پڑھیں گے یا آپ کو ہمت دلائیں گے، یا وہ یہ بھی کہتے تھے بھائی اب بہت صدمے ہو گئے، اب میں اور صدمہ برداشت نہیں کر سکتا. تو وہ چھوٹے آدمی پہ بڑے شفیق تھے، گھر والوں پہ بڑے شفیق تھے. ان کو جو ان کے ساتھ لوگ انوالو ہوتے تھے ان کے ساتھ بہت شفیق تھے. وہ میری بیوی کے ساتھ بے انتہا ان کو وہ تھا، وہ بھی ان کی بڑی خدمت کرتی تھی. میری بھابھی بھی، سب، میری بہن، دونوں بہنوں سے. اب وہ اس کا ایکسپریشن بہت ریزروز ہوتا تھا، اچھا، لیکن تھا اور بہت ڈیپ تھا. اور انہوں نے میرے خیال میں اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ ان کی میراث کیا ہے، تو میرے خیال میں بڑی شاندار زندگی گزاری. انہوں نے کوئی دولت نہیں جمع کی، جی، انہیں کسی شہرت کا شوق نہیں تھا. ان کا، وہ کہتے تھے کسی طرح سب لوگوں میں قرآن پاک کا شعور پیدا ہو جائے اور وہ اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اور اسی میں وہ خود انہوں نے لفظ استعمال کیا پڑاؤ کا، تو وہ اس پہ بڑا سوچتے اور غور کرتے رہتے تھے اور دوسروں کو انکریج کرتے تھے کہ وہ بھی غور و فکر کریں اور اگر اختلاف ہو تو اختلاف کو ایکسپریس کریں. اور کئی دفعہ میں تو اس کا کوئی وہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو علم بہت کم ہے، لیکن وہ جو میں نے سنا اور پڑھا ہے، اگر کوئی ان سے کوئی وزنی بات کرتا تھا تو وہ اپنے اس کو تبدیل کر لیتے تھے اپنے ویو کو. اچھا، اور وہ اس کو بڑا اچھا سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، میں اس طرح، انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے حالانکہ ان کو ان سے بے انتہا محبت تھی. انہوں نے اپنے شاگردوں، ان کے شاگردوں نے ان سے اختلاف کیا ہے، انہوں نے بھی غالباً کیا ہوگا، لیکن یہ ایک قسم کی انٹلیکچوئل ایکسرسائز تھی جو وہ کرتے تھے. تو بہرحال ان کے اللہ کی مہربانی سے ان کے جو 9-10 سال ہے وہ بہت اچھے گزرے. آپ کب آئے ہیں پاکستان میں اپنی جاب وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد؟ میں اصل میں کئی دفعہ آیا گیا ہوں، لیکن آخری دفعہ میں یہاں آیا تھا غالباً جون 1983 میں. 83 میں آپ آیا تھا، اور پھر یہ گھر ہم نے بنایا 88 میں. تو یہی مولانا رہے. اس کے بعد پھر وہ آپ ہی کے پاس آ گئے اور یہیں رہتے رہے. یہ ہے جناب. جناب صاحب، آپ بلکہ ان کو ایک بزرگ کے طور پر آپ یادیں شیئر کریں. ویسے تو میرے چچا نے سارا کچھ ہی آپ کو بتا دیا ہے. ہمارے ساتھ تو چونکہ آخری سالوں میں کچھ اٹریکشن رہی ہے، اس میں بھی بس زیادہ تر تو سلام دعا کے حد تک، کیونکہ وہ تو ہر وقت آپ کو پتہ ہے اپنا ہے کام لکھنے پڑھنے میں، میں آخری دم تک وہ یہاں پہ دسویں دیتے رہے ہیں. اور آپ لوگوں سے بلکہ زیادہ اٹریکشن تھی انہیں، اور ہمیں تو ان کی زندگی کے بارے میں اب جا کے کافی چیزیں آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے پتہ لگی ہیں کہ آپ لوگوں نے کافی ان کے بارے میں جو مواد اکٹھا کیا ہے پیچھے ہمارے انڈیا میں بھی، تو اس کی وجہ سے کافی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہے. پھر جو ان کا ذکر چلتا ہے آج بھی لوگ بڑی عزت کے ساتھ احترام سے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. انہوں نے جب پتہ چل گیا نا کہ نعیم لکھے گا، تو انہوں نے 7 کیسٹیں اسپیشل ریکارڈ کروائی اور بچپن کے سارے واقعات. اچھا، وہ پھر بچپن تک روکنا کہ جب آگے آپ کو معلوم ہو تو انہوں نے اسپیشل ریکارڈ کروائی.
وہ میرے پاس بہت عرصہ رہا. میں بڑا اس میں رہا کہ کب اس کو شروع کرتے ہیں, کب شروع کریے. اب اللہ کا شکر ہے کہ GCIL والوں نے بڑا مجھے encourage کیا. کیسٹس کو بھی ہم نے کافی سننے کی کوشش کی, اس میں میں نے اسی وقت اس کو ٹرانسکرائب کرا دیا تھا. اچھا میں نے اسی وقت اس کو ایک وہ بڑے آپ صحافی ہیں جنہوں نے اس کو ٹرانسکرائب, وہ میرے محلے میں رہتے تھے, تو وہ میں نے رکھا. وہ بڑے بسیدہ کاغذ ہو چکے تھے, لیکن وہ میرے پاس ریکارڈ میں بھی ہے, تاکہ وہ میں اس کو استشہاد کے طور پر پیش بھی کروں. یہ اوریجنل ہے کام. نہیں, بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے اپنے سارے ہمارے جو ہاں بچے ہیں. گرینڈ چلڈرن کے ساتھ ان کا بہت محبت. میں ادھر بھی جب مریم صاحبہ کے ساتھ گیا تھا تو وہ بچوں کے ساتھ, بلکہ ایک دفعہ وہ سردی کا موسم تھا تو انہوں نے وہ شارٹ پہنے ہوئے تھے, تو بڑا بولے کہ ان کو اللہ یہ کرے. ان کے فیوریٹ بچے تھے کئی, جو بہت ہی فیوریٹ تھے ان کے, جن میں وہ معاذ تھا ادھر, مریم صاحبہ کا ادھر, چچا جان کی بیٹی رافعہ تھی ادھر, سب سے پہلے میری بہن چھوٹی عائشہ تھی. اچھا. تو اس طرح ان کے ساتھ بچے کافی کچھ اسپیشلی اٹیچ بھی رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ چونکہ ہماری فیلڈ نہیں تھی ان کے ساتھ, وہ اپنے کام میں زیادہ بیزی رہتے تھے, اس لیے ہم ان سے بہت زیادہ استفادہ تو نہیں حاصل کر سکے. اب ان کی کتابیں پڑھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سب بھائیوں میں انٹلیکچوئل سطح پر تو ابو صالح ہی ان کے ساتھ تھے, باقی آپ اپنے تعلیم میں ماشاءاللہ بہت تھے. اصل میں جو میرے خیال میں جو ان کی زندگی تھی وہ بڑی فوکس تھی. اچھا, یہ مولانا کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں, مولانا کی زندگی بڑی فوکس تھی, اور جو حالات تھے وہ بڑے انفوکس تھے. اب دیکھیے پارٹیشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اگر آپ دیکھیں تو مجھے نہیں معلوم, لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ مولانا کی لائبریری تقریباً ضائع ہو گئی. وہ تو پٹھان کوٹ میں نے پچھلی قسط میں یہ لکھا ہے کہ ساری چیزیں ضائع. پھر اس کے بعد ایک ڈس لوکیشن, آپ مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں, مختلف مکانوں میں کرائے کے, آپ کوئی یعنی بہت بڑا یہ ایشو تھا سروائیول کا. میں آپ کی بات کو اضافہ کرنا چاہوں گا وہ کلیریفائی کرنے کے لیے کہ اپنا گھر انہوں نے کبھی نہیں بنایا پاکستان آنے کے بعد, صرف آپ نے ادھر آ کے. ہاں, بلکہ اپنا گھر تو ٹیکنیکلی انہوں نے کبھی بنایا ہی نہیں. ہاں, ابھی ان کے ذہن میں یہ بڑی معمولی چیزیں تھیں. وہ جہاں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے, جی وہ غامدی صاحب بتاتے ہیں, ہمارے سسر بھی بتاتے ہیں, جب سردی کی انہیں کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں, پسینہ بہ رہا وغیرہ نقشہ کھینچتے ہیں وہ غامدی صاحب بھی اور ہمارے سسر خالد صاحب بھی, کہ میں گیا تو وہ پسینہ بہ رہا تھا, مکھیاں ارد گرد, انہوں نے کوئی پرواہ نہیں, وہ بزی ہیں. نہیں, وہ بڑے فوکسڈ آدمی تھے بہت. میرے خیال میں یہ شاید ہر بڑے آدمی میں خوبی ہو, وہ بڑے بس ان کے جو روٹین تھے وہ بڑے پکے تھے. اچھا, انہوں نے اتنے بجے اٹھنا ہے, ایک تو وہ تہجد تو وہ تو بلکہ ان جب انتقال ہوا ہے تو تہجد کا وقت ہے. اور وہ اگر انہوں نے ناشتہ کرنا ہے یا کھانا کھانا ہے یا اپنے پڑھنے کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو وہ اس کو بڑا ریگولیٹ کرتے تھے. اور وہ وزٹرز جو نان اسٹوڈنٹ وزٹرز تھے ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتے تھے. اور اکثر وہ کہتے تھے بھائی اب بہت دیر ہو گئی ہے. مجھے یاد ایک دم میاں طفیل صاحب تشریف لائے تو انہوں نے میرے فادر نے کہا میاں صاحب آپ تھک گئے ہوں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تھک گیا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں میں بالکل نہیں تھکا, میں تو ابھی بیٹھوں گا آپ کے پاس. تو ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا وہ سٹائل ہوتا ہے. میاں صاحب کے وہ زیادہ فین بھی نہیں تھے میاں طفیل, نہیں تھے, لیکن بہرحال چونکہ ان کے ساتھ رہے تھے تو لیکن بڑا وہ اس معاملے میں ایک دفعہ یہاں پہ رفیق تارڑ صاحب تشریف لائے. اچھا, اور انہوں نے مجھ سے بہت کہا کہ جی آپ مجھے
ملنے دیں. تو میں نے کہا اچھا چلے میں آپ کو لے جاتا ہوں. اس کے بعد وہ انہوں نے کہا جی وہ تفسیر اگر سائن کر دیں میرے لیے. تو وہ انہوں نے کہا نہیں بھی میرے ہاتھ میں راشا ہے, اس کی وجہ سے بڑا مشکل ہے, تو میں نہیں کر سکتا. میرے خیال میں انہوں نے ضیاء الحق کے لیے بھی نہیں سائن کی, میرا خیال ہے. دیکھیے وہ تو آصف صاحب نے بڑی ضد کرا کے ان سے سائن کروا لیے تھے. ہاں بڑا ہاں, لیکن بہرحال تو وہ لیکن بہت شفیق تھے, بہت ان میں ان کا غصہ جو تھا وہ بہت ہی شارٹ ٹرم ہوتا تھا, اور اس میں کوئی وینم نہیں ہوتا تھا. مطلب وہ کوئی کسی سے کوئی وہ نہیں رکھتے تھے, وہ ٹھیک ہے, وہ کہتے بھائی یہ تو اب اس طرح ہی ہے, بہت ان کو. اور اس معاملے میں وہ بہت جلدی معافی مانگنے کو تیار ہو جاتے تھے. وہ سب کو سناتے ہیں واقعہ جو عورت کو. ہاں ہاں, تو یہ ہے. دوسری میرے خیال میں ان کی جو کمیونیکیشن اسکل تھی وہ بہت افیکٹو تھی. وہ جس لیول کا آڈینس ہو اس لیول کی بات کرتے تھے. آپ دیکھیں انہوں نے پٹنہ میں جو تقریر کی جماعت اسلامی کے جلسے میں, اس میں گاندھی صاحب تشریف لائے. اچھا, یہ سن یاد ہے؟ یہ غالباً 46 45 یہ. اور گاندھی صاحب کو سامنے بٹھایا گیا لیکن سٹیج پہ نہیں بٹھایا گیا. اچھا, گاندھی صاحب آڈینس میں تو بیٹھے. اور بہت ایک چیز جو ان کی میرے خیال میں تھوڑی سی اگنور ہو گئی ہے, وہ اپنے وقت کے بہت بہترین مقررین میں سے تھے. وہ تو ان کے استاد نے ان کو منع کر دیا نا, ورنہ تو ان جیسا مقرر. وہ تو بڑے آتش فشاں مقرر تھے. اور ان کا جو الفاظ کا چناؤ تھا, اور جو کیا کہیں گے آپ, اس کی ڈیلیوری تھی وہ کمال کی تھی. اور اس کا طنز اور اس کا جو پنچ ہے وہ بھی کمال کا ہوتا وہ تو جب وہ جو ان کی خط کتابت ہے مولانا مودودی, اور اس کے بعد وہ تو وہ بہرحال. لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ دل کے بہت صاف آدمی تھے, تو اس لیے ان میں کوئی وہ ریا نہیں تھی. انہوں نے کوئی کام کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا, اور کہا کہ میرا سارا جو رشتہ ہے وہ میرے خدا کے ساتھ ہے. یہ میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں جی. میں اپنے ایکسپریس نہیں کر سکتا اپنے جذبات کو. اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں پہلے ہی ابو سید صاحب نے بہت کرم نوازی کی. جب بھی میں کوئی پوچھتا تھا تو یہ بتاتے تھے آپ جب چاہے, جب ہمیں جو کچھ معلوم ہے اور ہمیں کوئی بہت زیادہ معلوم نہیں ہے وہ ہم حاضر ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے تو وہ سب تھے. ہاں جی, یعنی کہ میں نے کبھی اپنے باپ کو, اپنے دادا کو اتنی عزت میرے ذہن میں نہیں ہے. میں کھول کے دکھا سکتا ہوں اپنا دل جتنا ان کے لیے. کیوں؟ ان کو بھی بڑی محبت تھی کہ ان کی وجہ سے ہمارا ایمان سلامت ہے. میں غامدی صاحب اور ان استادوں کی نسبت مولانا وحید الدین بھی اس میں شامل ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا ایمان سلامت ہے. ورنہ جو مولویوں کا دین ہے وہ تو مانا نہیں جا سکتا.